الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ فاتحہ زیر درس ہے۔ اس سورہ کے بارے میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانیت کی دعا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کیا ضرورت تھی جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ آخری نبوت برپا کی۔ اس سورہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان حق کے معاملے میں اس وقت کس صورتحال سے دوچار تھا۔ ایک طرف یہود تھے جو اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق ہو چکے تھے، دوسری طرف نصارہ تھے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کو منسوخ کر دیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ سیدنا مسیح علیہ السلام کی الوہیت اور کفارہ کی طرح کے عقائد بھی پیدا کر لیے تھے جو پورے دین کی بنا کو ڈھا دینے والے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر انسانیت کی جو تمنا ہو سکتی تھی وہ ظاہر یہی ہو سکتی تھی کہ اس بھول بھلیاں میں صحیح راستہ مل جائے، حق واضح ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی سیدھی راہ کون سی ہے۔ انسانیت کی اس تمنا کو نہایت غیر معمولی اور بے مثل الفاظ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی شکل دے دی۔ اس کے پہلے حصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ بندے نے اللہ پروردگار عالم کی ربوبیت کا اعتراف کیا، اس بات کا اقرار کیا کہ اس کی رحمت بے پایاں ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ اس کائنات کو ایک دن ختم ہو جانا ہے اور دنیا بھر کے لیے جو جزا و سزا برپا ہونی ہے اس کا تنہا مالک وہی ہوگا۔ یہ چیزیں اگر آپ دیکھیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نہ صرف یہ کہ اس فطری الہام کی وجہ سے انسانیت کے لیے معلوم اور معروف تھیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائشی کے وقت سے ان میں کر رکھا ہے، بلکہ اس کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کی جو ایک عظیم تاریخ گزر چکی تھی وہ بھی بار بار ان کی تذکیر کر کے انسانوں کو ان سے واقف کر چکی تھی۔ وہ اس بات سے ناواقف نہیں تھے کہ اس عالم کا ایک پروردگار ہے اور وہی تنہا پروردگار ہے، اس بات سے ناواقف نہیں تھے کہ یہ کائنات اور خود ہمارا وجود اس کی رحمت کا ظہور ہے، اس بات سے ناواقف نہیں تھے کہ اس کی یہ رحمت ایسی نہیں ہے کہ جوش میں آ کے اس دنیا کو پیدا تو کر لے لیکن اس کے بعد اس کی خبرگیری نہ کرے، اس کو کسی انجام تک نہ پہنچائے اور انسانوں کو ظلم و عدوان کے ہمیشہ کے لیے حوالے کر دے۔ اس کی رحمت میں جس طرح جوش اور ہیجان ہے اسی طرح اس کی رحمت میں دوام اور استمرار اور کنٹینیوٹی بھی ہے۔ اس بات سے بھی لوگ پوری طرح واقف تھے کہ اس عالم کی نوعیت ایسی واقع ہوئی ہے کہ اس کو لازماً ایک روز جزا و سزا تک پہنچنا چاہیے، اور اس روز جزا و سزا کی معنویت اسی صورت میں قائم ہوتی ہے جب کہ اس کا تنہا مالک اس عالم کا پروردگار ہو۔ اگر اس میں بھی کسی دوسرے کی بات چلنی ہے، کسی کی سفارش نے کام آنا ہے، کسی کو وہاں اپنا کوئی معاملہ کوئی فدیہ دے کر کوئی معاوضہ دے کے طے کر لینا ہے تو پھر اس روز جزا و سزا کی بھی کوئی معنویت باقی نہیں رہتی۔ ان حقائق سے انسان پوری طرح واقف تھے، اور ہم پچھلے درس میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید نے ان کو کیا الفاظ دیے، کیا زبان دی، اور پھر لوگوں کے سامنے گویا یہ بات آ گئی کہ انسانیت اب تک جو کچھ جانتی ہے اس کی بنیاد پر اس بات کا تو اعتراف کر رہی ہے کہ شکر اللہ پروردگار عالمی کے لیے ہے، جہانوں کا پروردگار، اس کی رحمت بے پایاں، اس کی شفقت ابدی، اور وہی روز جزا کا مالک ہے۔ اس اعتراف کے بعد اب ظاہر ہے کہ بندہ دعا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے اس شعور کا اظہار کرتا ہے جو خود خدا کے حقوق کے بارے میں اس کو حاصل ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔
یہ عربی زبان میں جو عبادت کا لفظ ہے اس کو ہم اردو زبان کے لفظ بندگی سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصلاً یہ لفظ خضوع اور تذلل کے لیے آتا ہے، یعنی جب انسان کسی بالاتر ہستی کے سامنے اپنے سارے وجود کے ساتھ جھک جاتا ہے، جب اس کی کمر ہی نہیں اس کا دل بھی اپنے آپ کو کسی کے سامنے ڈال دیتا ہے، تو یہ خضوع، یہ تذلل، یہ انکسار، یہ عاجزی، یہ اعتراف کہ میں ایک حقیر مخلوق ہوں اور میرا کوئی بالاتر پروردگار ہے، یہی در حقیقت عبادت ہے، یہی اپنی اصل کے لحاظ سے بندگی ہے۔ یہ جو خضوع اور تذلل ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کچھ داخلی کیفیات ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی ہم ایک برتر ہستی کو جانتے ہیں، اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اس سے ایک نوعیت کا اندیشہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہم اس کی ناراضی کو دعوت تو نہیں دے رہے، اس کے ساتھ بے پناہ محبت بھی پیدا ہوتی ہے، وہ ہمارا منعم ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، یہ سب کچھ دیا ہوا اس کا ہے، ساری عنایتیں اس کی ہیں، سارا کرم اس کا ہے۔ تو محبت اور خوف کے ان بے نہایت احساسات کے اندر سے جو عجز پیدا ہوتا ہے، جو انکسار پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید اسے مختلف اصطلاحوں سے تعبیر کرتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ اخبات ہے، کبھی یہ کہتا ہے یہ خشوع ہے، کبھی یہ کہتا ہے یہ خضوع ہے، گویا دل کا جھکاؤ، ایک داخلی کیفیت جس میں اپنے آپ کو بندہ اپنے پروردگار کے سامنے گویا ڈال دیتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ اصل میں عبادت کا داخلی ظہور ہے۔ پھر جب عبادت اس داخلی ظہور کے بعد ہمارے احساسات کی طرف مزید نمایاں ہو کے سامنے آتی ہے تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے ان روابط میں ڈھل جاتی ہے جن کو قرآن مجید کہیں تقوی سے تعبیر کرتا ہے، کہیں تفویض سے تعبیر کرتا ہے، کہیں توکل سے تعبیر کرتا ہے۔ گویا ہم اب اپنے مالک کے ساتھ ایک رابطہ اور ایک تعلق استوار کرتے ہیں۔ یہ عبادت کا احساس، یہ داخلی کیفیات، یہ اندرونی شعور جب ہمارے باہر آتا ہے تو انسانیت کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ پہلے مرحلے پر پرستش میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی ہم گویا اپنے آپ کو رکوع و سجود اور دعا و مناجات کے ساتھ اپنے مالک کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ یہ پرستشی عبادت کا اصلی ظہور ہے۔ لیکن انسان اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے۔ جب وہ اپنا ایک عملی وجود رکھتا ہے تو یہ جذبہ پرستش پھر آہستہ آہستہ ہمارے اس عملی وجود سے متعلق ہو کر اطاعت میں ڈل جاتا ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ جب جس کو ہم نے معبود مانا ہے، جس کو ہم نے مالک مانا ہے، جس کے سامنے ہمارا وجود جھک گیا ہے، جس کے لیے ہمارے اخبات کے، عجز کے، انکسار کے جذبات وقف ہو گئے ہیں، جب ہم اس کی پرستش کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت نہ کرے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر عبادت پرستش سے آگے بڑھ کر اطاعت کو بھی شامل ہو جاتی ہے، اور یہی اطاعت ہے جس کا ظہور بعض موقعوں پر اس شکل میں بھی ہوتا ہے جس کو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی حمیت و حمایت اور نصرت سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی معاملے کے لیے بلا لیا ہے تو پھر ہم لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اگر شیطان کے خلاف جنگ کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن کر اٹھ کھڑے ہو، چونکہ یہ امتحان انہوں نے اس طرح برپا کیا ہے تو یہی تعلق پھر حمیت و حمایت اور نصرت میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عبادت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس عبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ یہ خدا کی الوہیت کے اقرار کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور جن جذبات کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، جن احساسات کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، جس تصور کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ کسی اور ہستی سے وابستہ کیے نہیں جا سکتے۔ منعم حقیقی وہی ہے، دینے والا وہی ہے، خالق و مالک وہی ہے، سارے اسباب کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہی تنہا ہے جو تمام امور کی نگرانی کر رہا ہے، خلق بھی اس کا ہے اور امر بھی اس کا ہے۔ جب یہ ساری بات ہمارے شعور میں تازہ ہو جاتی ہے اور ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی امکان نہیں رہتا کہ وہ چیز جو ہم نے اپنے مالک سے وابستہ کی ہے، اپنے خالق سے وابستہ کی ہے، کسی بھی درجے میں اس کو کسی دوسرے کے ساتھ وابستہ کریں۔ جو معاملہ اس آستانے کے ساتھ ہو گیا ہے وہ اب کسی اور آستانے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جو دستک اس در پر دے دی گئی ہے وہ اب کسی اور دروازے پر نہیں دی جا سکتی۔ جو تعلق اس کے ساتھ استوار ہو گیا ہے وہ تعلق کسی اور کے ساتھ استوار نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ جو عبادت ہے
جب بندہ یہ عبادت کرتا ہے، جب اپنے معبود حقیقی کو پہچان لیتا ہے، جب اس سے پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، جب یہ حقیقت اس کی روح میں اتر جاتی ہے، اس کے قلب و جگر کے اعماق میں اتر جاتی ہے، اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے لیے اس اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو ماورائے اسباب پھر یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ کسی اور سے مدد بھی مانگے. یعنی پھر وہ جانتا ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں ان میں تو مجھے بھی دوسروں کی مدد کرنی ہے اور دوسروں سے بھی مجھے مدد چاہنی ہے، لیکن جہاں اسباب کا یہ عالم ختم ہو جاتا ہے وہاں اگر کسی کے ہاتھ میں میرے معاملات ہیں تو وہ صرف میرا پروردگار ہے. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس مقصد کے لیے کسی اور کے دروازے پر دستک دوں، کسی اور کے آستانے پر جبین نیاز رکھوں، اس کا کوئی امکان نہیں رہتا. تو یہ دونوں چیزیں بندہ اس اعتراف کے ساتھ سامنے رکھ دیتا ہے. اور دنیا میں جتنی کچھ بھی شرک کی تاریخ ہم نے پڑھی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں آدمی کے ہاں شرک کے پیدا ہونے کا بہت بڑا ذریعہ استعانت بنتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. آپ اس کو سکھائیں کہ تمہارا پروردگار ایک ہے، مان لے گا. آپ اسے بتائیں کہ وہی پروردگار زمین و آسمان کا مالک ہے، اعتراف کر لے گا. آپ اس کو اس چیز کی تعلیم دیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اقرار کر لے گا. لیکن اس کے بعد چونکہ وہ بڑی ایک کمزور ضعیف مخلوق واقع ہوا ہے، اس کے اندر جتنا علو ہے اتنا ہی عجز بھی ہے، جتنی غیر معمولی بلندی ہے ایسی ہی احتیاج بھی ہے. چنانچہ دنیا میں اس کو مختلف حالات سے سابقہ پیش آتا ہے. بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، نشیب و فراد آ جاتے ہیں، معاشی حالات میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض اوقات آفات گھیر لیتی ہیں. یہ موقع ہوتے ہیں کہ جس میں انسان سب سے پہلے اسباب کے دروازے پر دستک دیتا ہے. یعنی وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی معالج مل جائے، کوئی رہنما مل جائے جو مجھے اس صورتحال سے نکال دے. یہاں تک معاملہ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جیسے ہی اسباب کی دنیا سے اس کے درد کا مداوع نہیں ہوتا تو پھر آہستہ آہستہ گرد و پیش سے بعض دوسری قوتیں اٹھتی ہیں. کوئی اس کو آ کر یہ سبق دیتا ہے کہ اگر تم فلاں کے آستان پر جاؤ تو اس کو خدا نے اپنا مقرب بنا رکھا ہوا ہے. اگر فلاں سے اپنے درد کا دوا طلب کرو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصی اختیارات دے رکھے ہوئے ہیں. فلاں صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، فلاں آستانے کا بڑا مقام ہے، فلاں ہستی کو غیر معمولی تقرب حاصل ہے، اگر تم ان کے پاس جاتے ہو تو تمہیں کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا. اصل میں یہ وہ جگہ ہوتی ہے جس سے پھر شرک پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ اگرچہ جہاں ترتیب کے لحاظ سے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو دوسری بات ہے وہ اس اعتبار سے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر اس کا صحیح شعور نہ ہو تو پھر یہ پہلی بات بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہتی. یعنی آدمی جاتا اسی مقصد کے لیے ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے درد کا مداوع ڈھونڈ لے گا، اپنے دکھ کا علاج ڈھونڈ لے گا، لیکن یہی وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں اس کی یہ کمزوری اس کو کسی دوسرے کے آستانے پر لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی یہ عجیب و غریب قانون ہے کہ اس نے اس طرح کے معاملات میں چونکہ انسان کو ایک امتحان میں ڈال رکھا ہے، تو بعض اوقات جب وہ اس طرح جا کے دوسروں کے دروازے پر دستک دیتا ہے، بار بار خدا کے دروازے پر دستک دینے کے بعد جا کر دیتا ہے، تو پہلے میں سنوائی نہیں ہوتی، لیکن دوسری جگہ سے خود پروردگار ہی اس کا معاملہ ٹھیک کر دیتے ہیں تاکہ اس کے لیے یہ امتحان قائم رہے اور یہ معلوم رہے کہ وہ اس دنیا کے اندر کس جگہ پر کھڑا ہو کر اپنے مالک کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ دنیا بنائی ہی امتحان کے لیے گئی ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سنت بھی ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے شواہد ہم کو قرآن مجید میں بھی ملتے ہیں، احادیث میں بھی ملتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی تاریخ میں بھی ملتے ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو اپنے گرد و پیش کی زندگی میں بھی ملتے ہیں. پھر اس طرح کے لوگ آپ کو آ کر یہ سنائیں گے کہ دیکھیے جی میں نے تو بہت دعائیں کی، میں نے بہت نمازیں پڑھی، میں نے بہت قرآن پڑھا، میں نے بہت اللہ کی عبادت کی، لیکن کچھ نہیں ہوا، میں فلاں کے دروازے پر گیا تو بس میری سن لی گئی. یہ چیز پھر انسان کے لیے ایک بڑا فتنہ بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہاں بندہ مومن اس بات کا اظہار کرتا ہے، اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ جو مدد چاہنا ہے یہ اصل میں شرک کے دروازے کو کھولتا ہے، اور اگر آدمی ٹھیک جگہ پر کھڑا ہو جائے تو اس میں شک نہیں کہ بعض اوقات امتحان لمبا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے اللہ دستگیری کرتے ہیں کوئی اس آسمان و زمین کے نیچے اور دستگیری نہیں کر سکتا. اور اس حقیقی دستگیری کے لیے آدمی کو انتظار تو کرنا پڑتا ہے، لیکن ساری دنیا و آخرت کی سرفرازی اسی کے اندر مضمر ہوتی ہے. اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے بعد پھر اصل دعا سامنے آتی ہے، اور وہ اصل دعا یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے. یعنی اب ظاہر ہے
کہ جب بندے نے ان ساری حقیقتوں کا اعتراف کر لیا، اس نے عبادت بھی اس بات کا اقرار کیا کہ پروردگار تیری ہی کروں گا، اور اس نے اس بات کا بھی اعتراف کر لیا کہ مالک مدد بھی تجھی سے مانگوں گا، اور اس سے پہلے ان حقائق کو بھی وہ سمجھ چکا ہے کہ اس دنیا کا تنہا پروردگار ایک ہی ہے، اس حقیقت کو بھی سمجھ چکا ہے کہ مجھے ایک دن اسی کے سامنے پیش ہونا ہے، اور روز جزا کا مالک بھی تنہا وہی ہے، اور اس بات کو بھی جان چکا ہے کہ اس کی رحمت بڑی بے پایہ رحمت ہے، بڑی ہمہ گیر رحمت ہے، اس کی رحمت کے معاملے میں کسی مایوسی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ آپ اگر ان کلمات پر غور کیجئے تو دیکھیے یہ بات ایاک نعبد و ایاک نستعین تک جب پہنچی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کا شعور دے کر پہنچی ہے، یعنی اس کی ربوبیت کا شعور، اس کی رحمت کا شعور، اس کے روز جزا کے مالک ہونے کا شعور۔ اس کی رحمت یہاں سے شروع ہوتی ہے، قیامت کے دن تک ممتد ہوتی ہے، اور قیامت کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہی کا ایک نتیجہ قرار دیا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے اس بات کو خود بیان کر دیا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، کہ اس پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک قیامت کا دن برپا کر کے رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ رحمت اپنے اوپر لازم نہ کیے ہوئے ہو تو اس دنیا کو اگر اسی کے حال پر چھوڑ دے تو پھر یہ ظلم و عدوان کا گھر ہے، اس میں زیادتی نفس ہو رہی ہے، اس میں کسی شخص کے لیے کوئی شروائی نہیں ہے، اس میں غریب پس رہے ہیں، اس میں طبقات کا تفاوت موجود ہے، اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ اوقات بھی جو انسان کو نصیب ہوئے ہیں وہ بھی بدترین اوقات بن جاتے ہیں۔ تو یہ اعتماد کہ ایک دن میں اپنے مالک کے حضور میں پیش ہوں گا اور وہاں مجھے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے، اور وہاں ظلم کیفر کردار کو پہنچے گا، اور میں نے اگر اچھا عمل کیا ہے تو بالکل ٹھیک میرٹ پر اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ اعتماد جو ہے اس کا بندہ اظہار کرتا ہے، اور جب اس کا اظہار کرنے کے بعد وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تیری ہی عبادت، تجھی سے مدد، تو گویا اب ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے، اور وہ چیز یہ باقی رہ گئی ہے کہ یہ سب چیزیں تو میں نے جان لی مالک، یہ تو مجھ کو معلوم ہو گیا، اس کی شہادت تو کائنات دے رہی ہے، آفاق دے رہا ہے، میری روح دے رہی ہے، میرا دل و دماغ دے رہا ہے، میری شخصیت دے رہی ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کو جاننے کے لیے مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہو۔ ہاں البتہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تیری بندگی کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، تیرے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے مجھے کیا تقاضے پورے کرنے ہیں، اور قیامت میں اگر تیرے سامنے پیش ہونا ہے تو اس کے لیے کیا تیاریاں کرنی ہیں، اور جس خیر و شر کا تو نے مجھے شعور دیا ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو میری اصلاح ہو جائے تاکہ میں یہ جان سکوں کہ مجھے کیا صحیح راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس مقام پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور یہ آگے سورہ بقرہ میں زیر بحث آئے گا، تو اس وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ میری ہدایت وقتاً فوقتاً آئے گی۔ چنانچہ قرآن مجید نے پھر سورہ بقرہ ہی میں یہ بتایا کہ ہم نے ہدایت دے کر آدم کو بھیجا، ہم نے انسان کی فطرت میں ہدایت الہام کی، لیکن جب انسانوں کے مابین حق کے معاملے میں اختلافات پیدا ہو گئے اور صحیح بات کو جاننے کا کوئی ذریعہ ان کے پاس باقی نہیں رہا، تو پھر ہم نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، وہ بشارت دیتے ہوئے اور انذار کرتے ہوئے آئے، ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کیں، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو حق و باطل کے مابین فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، وہ ٹھیک ٹھیک جان لیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لیکوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ حق کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائے، ان کو معلوم ہو جائے کیا صحیح بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہی صورتحال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی انسانیت کے لیے پہلے بھی بعثت سے پیدا ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کے بارے میں آگے اشارہ کیا ہے خود قرآن مجید نے، تو اس موقع کے اوپر گویا انسانیت نے یہ چاہا کہ مالک یہ تو ہم جانتے ہیں کہ تو جہانوں کا پروردگار ہے، جانتے ہیں کہ تیری رحمت بے پایہ ہے، جانتے ہیں کہ ایک دن تیرے سامنے پیش ہونا ہے، اس بات کے معاملے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عبادت بھی تیری ہونی چاہیے، مدد بھی تجھی سے مانگنی چاہیے، لیکن دین کی وہ صحیح شرح کیا ہے جس پر چل کر ہم تیری خوشنودی حاصل کریں، تو اس کے لیے ہماری رہنمائی فرما، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس کے ساتھ جو تاریخی شعور اس وقت انسان کو حاصل تھا، مذاہب سے وہ جتنا واقف تھا اس کا بھی اس نے اظہار کر دیا۔ پروردگار ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیری نعمتیں ہوئی ہیں، جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس تاریخی شعور سے نکلی ہوئی بات ہے۔ انسان نے یہ دعا جس وقت کی ہے اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ گزر چکی تھی جس پہ انبیاء علیہم السلام اور صالحین نے یہ دعوت برپا کی، یہ دین بتایا، یہ حق لوگوں کو سمجھایا۔ چنانچہ قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام کے اوپر یہ بتا دیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی یہ نعمت ہوئی ہے۔
تو فرمایا ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے شہادت کے منصب پر فائز کیا۔ وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو پروردگار نے یہ توفیق دی کہ وہ انبیاء علیہم السلام جب آ کے نبوت کا دعویٰ کریں اور خدا کا پیغام پہنچائیں اور اللہ کے سفیر کی حیثیت سے انسانیت کو مخاطب کریں تو ان کی تصدیق کریں۔ اور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ صالح رکھا، نیک عمل کیا اور نیکی کو اپنی زندگی میں اختیار کیا۔ تو یہ گروہ گویا انعام یافتہ لوگوں کا گروہ ہے۔ بندہ مومن ان کا پورا تعارف ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مالک ان لوگوں کا راستہ، وہ راستہ ہے جو مخدوش ہو گیا ہے، اس کے معالم لوگوں نے ضائع کر دیے ہیں، اس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ اس میں کیا بات ٹھیک ہے کیا غلط ہے، تو رہنمائی فرما۔ اور یہ راہ وہ راہ ہونی چاہیے کہ جو تیرے نیک بندوں کی راہ ہو، تیرے انعام یافتہ بندوں کی راہ ہو، نہ کہ ان کی راہ ہو کہ جن پر تو نے اگرچہ عنایت فرمائی تھی لیکن وہ اپنی سرکشیوں کے نتیجے میں تیرے مغضوب ہو گئے، اور نہ ان کی راہ ہو کہ جن کو تو نے ہدایت دینے کے لیے سیدنا مسیح علیہ السلام کی جلیل القدر ہستی کو مبعوث فرمایا لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ مذہب کی جو پوری تاریخ ہے اس میں یہود و نصارہ کی گمراہی کے پس منظر میں کھڑے ہو کر یہ دعا کی گئی ہے۔ بندہ مومن اس بات سے واقف ہے جب وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اے پروردگار میں تجھ سے اس راہ کی ہدایت طلب کر رہا ہوں جو ان بھول بھلائیاں سے مجھے نکال دے، صحیح شارع پر لے آئے، حق مجھ پر آخری درجے میں واضح ہو جائے، میں یہ معلوم کر سکوں کہ مجھے کہاں جانا ہے، اور توحید کے معاملے میں، قیامت کے معاملے میں، نبیوں کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کوئی چیز اینچ پیچ پہ نہ رہے، مجھ پر بات آخری درجے میں واضح ہو جائے تاکہ میں اس کو لے کر اپنے لیے آخرت کا توشہ اور آخرت کا سامان فراہم کر سکوں۔ تو یہ وہ دعا ہے کہ جو دعا جس طرح کہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی ابتدا میں خود اپنے الفاظ میں نازل کر دی ہے۔ یہ بعثت محمدی کی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر انسانیت کو جس چیز کی ضرورت تھی اس کی دعا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو قرآن مجید میں اس جگہ رکھا گیا ہے، یعنی قرآن مجید اس سورہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اس باب کی بھی پہلی سورہ ہے، اور یہ قرآن مجید پورے قرآن مجید کے لیے بھی گویا ایک دباچے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو کچھ ضرورت تھی اسے لافانی الفاظ دے دیے ہیں۔ جب بندے یہ دعا کرتے ہیں تو گویا آگے پورا کا پورا قرآن یہ بتانے کے لیے ہے کہ جس صراط مستقیم کی تم نے دعا کی، جس سیدھی راہ کو تم جاننا چاہتے ہو، اس کا اللہ کی طرف سے جواب یہ ہے، اور ان دونوں کا باہمی تعلق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ آپ نتیجہ نکلتا ہے کہ اب اگر دنیا کے اندر قیامت تک انسان کو صراط مستقیم تلاش کرنی ہے، صحیح راہ تلاش کرنی ہے، تو اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کرے۔ یہ بات اس سے آپ معلوم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسی معنویت کو ہماری نمازوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ نماز میں بھی یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ تعلق یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جو دعا تم نے کی ہے صحیح راہ کی، وہ راستہ یہ ہے، اگر اس کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن کی طرف رجوع کرو، اس پیغمبر کی لائی ہوئی ہدایت کی طرف رجوع کرو۔ تو قرآن اور سورہ فاتحہ کا یہ باہمی تعلق ہے جس کو سامنے رکھ کر اس سورہ کو پڑھنا چاہیے۔ اب جب ہم اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ سے اس ہدایت کے بارے میں نہ صرف یہ کہ یہ طلب کرتے ہیں کہ اس کا صحیح شعور ہم کو حاصل ہو جائے، اس کی معرفت ہم کو حاصل ہو جائے، اس قرآن سے ہمارا تعلق استوار ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ایسی کوئی گمراہی ہمارے اندر نہ درائے جو پہلی قوموں کے لیے خرابی کا باعث ہوئی، اور ہم اس قرآن ہی سے ہدایت پائیں اور اسی کی طرف ہر حال میں رجوع کریں۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ جس طریقے سے میں نے کیا وہ سن لیجئے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، شکر اللہ ہی کے لیے ہے عالم کا پروردگار، سراسر رحمت جس کی شفقت ابدی ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے، جو نہ مغضوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔